السلام علیکم۔ آج ہم قرارداد لاہور پر بات کریں گے۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور نے پاکستان کی سمت کا تعین کر دیا۔ وہ صرف 7 برس کی جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ موضوعات میں شامل ہیں قرارداد لاہور اور قرارداد لاہور کی اہمیت۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے ایسی فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں حسنین خان ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فار یو ٹی وی۔ قرارداد پاکستان لاہور ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک یعنی اقبال پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 100 روزہ اجلاس میں منظور کی گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کے اصول کے لیے جدوجہد شروع کی۔ یوں تو سید جمال الدین افغانی، سر سید احمد خان خیری برادران، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، سر آغا خان، میاں کفایت علی، پروفیسر ظفر الحسن، سر سکندر حیات وغیرہ نے واضح طور پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ پہلی مرتبہ 1940 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ الہ آباد میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے علیحدہ آزاد وطن کا مطالبہ کیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے اپنے پمفلٹ میں ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں کے ذریعے مسلمانوں کو لفظ پاکستان سے روشناس کرایا۔ 1936-1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کوئی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، جس سے اس موقف کو یہ کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے کو شدید نقصان پہنچا۔ انڈین کانگریس 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں سر فضل حسین کی یونینسٹ پارٹی اور بنگال میں مولوی فضل الحق کی پر چارکشک پارٹی کی جیت ہوئی۔ یہاں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی۔ دوسری جانب کانگریس نے پہلی بار اقتدار کے نشے میں ایسے اقدامات کیے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات و خطرات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مثلا کانگریس نے ہندی زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا، گاؤ کشی پر پابندی عائد کر دی، کانگریس کے ترنگے کو قومی پرچم کی حیثیت دے دی، بندے ماترم کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئیں۔ یہی وہ وقت تھا جو کہ مسلمانوں میں دو جدا قوموں کے احساس کی بیداری کا سبب بنا۔ 22-23-24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور کے منٹو پارک یعنی اقبال پارک میں، اس جگہ جہاں آج کل مینار پاکستان ہے، ہوا۔ قائد اعظم نے 22 مارچ بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ کے اس تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو خطاب کیا۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو یکجہتی، یک رنگی اور یک نظری کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قائد اعظم نے اپنے تاریخی خطبے میں دو قومی نظریے کو اجاگر کیا اور پہلی بار کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے، یعنی یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندو اور مسلمانوں میں فرق اتنا بڑا اور واضح ہے کہ ایک مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرے سے بھرپور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ ان کی علاقائی مملکتیں بنیں۔ دوسرے دن 23 مارچ 1940 کو بنگال کے وزیر اعلیٰ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں کہا گیا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل عمل ہوگا اور نہ مسلمانوں کو قبول ہوگا جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹوں کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ ہو۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے ان میں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں جن میں شامل یونٹوں کو خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ حاصل ہو۔ مولوی فضل الحق کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کی تائید یو پی سے بیگم محمد علی جوہر، چودھری خلیق الزماں، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان،
سرحد سے سردار اورنگزیب، سندھ سے سر عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ، بمبئی سے ابراہیم اسماعیل چندریگر، مدراس سے عبدالحمید خان، سی پی سے سید عبدالرؤف شاہ نے کی۔ قرارداد اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ قرارداد میں پاکستان کا لفظ شامل نہ تھا، مگر چودھری رحمت علی کی کوششوں سے پاکستان کا لفظ مقبول ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہندو پریس نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دے کر تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ نام بہت پسند آیا اور مسلم لیگ نے بھی قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ قرارداد پاکستان کی اہمیت۔ قرارداد پاکستان کو پاکستان کے حصول کی جدوجہد میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ قائد اعظم کی 22 مارچ 1940 کی تقریر نے مسلمانوں کی منزل کا واضح طور پر تعین کر دیا۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کے اعلیٰ تدبر اور سیاسی سوجھ بوجھ کی روشنی میں اپنی آزاد مملکت کے قیام کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔ برطانوی حکومت بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ 1940 میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ مستقبل کی آئین سازی میں اقلیتوں کے مفادات کو تحفظ دیا جائے گا۔ 1946 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان اور مسلمانوں کی نمائندگی کے دعوے کو اپنے منشور کی بنیاد بنایا۔ کانگریسی سیٹھوں نے بے شمار مال و زر خرچ کیا۔ مسلم لیگ کے مقابلے پر نیشنلسٹوں، احراریوں، خاکساروں، سرخ پوشوں اور جمعیت علماء ہند کے مولویوں کی پشت بنائی کر کے مسلم لیگ کو شک سے دوچار کرنے کی کوشش کی، مگر منہ کی کھائی۔ مرکز کی 30 سیٹوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں صوبہ سرحد کے علاوہ تمام جگہوں پر مسلم لیگ کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ برے صغیر کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کی طرف سے پاکستان کے مطالبے کی پرجوش حمایت نے دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم اقوام کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور انگریز ارباب و علم و سیاست بھی پاکستان کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے، اور یوں صرف 7 برس کی جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو برے صغیر کے مسلمانوں نے اپنی منزل کو پاکستان کی شکل میں پا لیا۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ انفارمیٹو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ان ویڈیو کو بہتر بنایا جا سکے۔